جی ناظرین، ویلکم بیک۔ پروگرام باران رحمت میں پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور آج ہمارا موضوع گفتگو ہے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات۔ پروفیسر صاحب، ابھی بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ وہ عمل ہے کہ باقی کوئی انسان کا عمل جو ہے وہ شاید بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا شرف حاصل کر سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تو انسان کو شک ہی ہوتا ہے۔ ہماری اپنی عبادات پتہ نہیں وہاں یہ شرف قبولیت کا حاصل کر سکتی ہیں یا نہیں، لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ یہ کوئی بھی انسان جو یہ عمل کرے گا اسے اس بات کا حتماً یقین ہونا چاہیے کہ اس کا یہ عمل بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا شرف حاصل کرے گا، اور وہ لوگ کتنے محروم ہیں جو اس شرف سے محروم رہتے ہیں۔ بڑا ضروری سوال آپ نے کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں درود شریف کی جو برکات ہیں، فوائد و ثمرات ہیں، ان سے بہت سارے اہل ایمان اور اہل علم نے فیض یاب ہو کے اظہار بھی کیا اور بتایا بھی کیوں نہ ایسے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، وہ اس مرتبے کے پیش نظر جب حضور کا ذکر مبارک ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی شان مبارک بیان ہوتی ہے، درود شریف تو حضور کی شان مبارک ہی ہے۔ حدیث شریف کے اندر تو آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، سبحان اللہ۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پیش کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جو آج ہم سمجھتے ہیں ہماری مشکلات ہیں، ہماری الجھنیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آدمی جتنا بڑے سے بڑا بھی پریشان ہو، اس کو چاہیے کہ وہ وقت نکال کے باوضو ہو کر قبلہ رو بیٹھ کے اور پورے تقدس اور احترام، توجہ اور دھیان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت، راحت اور سکون کے دروازے کھل جائیں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ صحابہ کرام کی مجلس میں آئے تو آپ مسکرا رہے تھے، بڑے خوش تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے آ کر مجھے یہ کہا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیارے، کیا آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں؟ کوئی آپ کا امتی آپ پر درود شریف ایک بار پیش کرے گا، میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ آپ کو ایک بار سلام دے گا، میں 10 بار سلامتی اس کے لیے نازل کروں گا۔ تو یہ برکتیں، رحمتیں اس کی بے شمار ہیں کہ وہ لوگ محروم القسمت ہیں جو اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں، اپنے مختلف گفتگو کے ماحول میں آقا حضور پہ کوئی درود و سلام پیش نہ کریں، اور بلکہ اس کو تو حدیث شریف کے روشنی کے اندر جفا کہا گیا ہے، یہ وفا نہیں ہے۔ اس کو جفا کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الجفا ہے، یہ بات تو جفا سے ہے۔ کسی شخص کے سامنے میرا ذکر کیا کہ اس نے درود شریف ہی نہیں پیش کیا، اور آقا حضور علیہ السلام نے اس کو بخیل کہا گیا۔ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا تذکرہ، میری سیرت کردار، میرے حسن و جمال کا کسی پہلو سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، تو اہل ایمان کو چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں۔ آقا حضور علیہ السلام نے اسے بخیل قرار دیا، فرمایا سب سے بڑا بخیل ہے وہ کنجوس آدمی ہے جس کو رحمت للعالمین کے ذکر پر بھی درود شریف پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ بلکہ حکم تو یہ ہے کہ میرے پر بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، حضور کی آل اصحاب پر جو ذکر ہے مکمل درود شریف پیش کریں گے۔ ظاہر آل اور اصحاب پر بھی درود و سلام جب پیش کیا جاتا ہے نبی پاک کے مطابت میں ہے، حضور کی نسبت کے ساتھ ہے۔ جس کو نبی پاک سے پیار ہے، حضور کے صحابہ سے بھی پیار ہے، حضور کی آل پاک سے بھی پیار ہے، اس لیے کہ جس بندے کو کسی شخص سے بھی پیار ہوتا ہے، اگر اس کے بچوں کو اچھا نہیں سمجھتا، اس کے متعلقین اس کے متعلقین کو اچھا نہیں سمجھتا، تو وہ کون کہتا جی اس کے ساتھ محبت اور پیار ہے؟ وہ محبت کی تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ محبت کی دلیل ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پھر پڑھنا، پھر پورے دھیان توجہ کے ساتھ پڑھنا، پھر جمعۃ المبارک کی جب مقدس ساتیں آتی ہیں اس میں پھر درود و سلام اور زیادہ پڑھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا علیہ من الصلاۃ، میری بارگاہ میں یوم الجمعہ جو ہے، جمعۃ المبارک کا دن، زیادہ درود و سلام پیش کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر صحابہ کرام نے یہ بھی عرض کیا کہ آقا حضور جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے
تو کیا پھر بھی ہم آپ پر درود و سلام واہ، پیش کرتے واہ، رہیں گے؟ واہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آپ درود شریف پیش کیا کرو، تمہارا درود شریف میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ تو پہنچتا اس پر صحابہ نے عرض کیا کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر بھی ہم پیش کریں؟ تو آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں پر زمین کو حرام کر دیا، زمین نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ جس طرح میں ظاہری زندگی میں ہوں تو تمہارا درود و سلام میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، جب دنیا سے میں پردہ کر جاؤں گا تو پھر بھی تمہارا درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ تب بھی اہل محبت جو ہے ہمیشہ جہاں کہیں بھی دنیا کے کونے میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، پھر جس خوش نصیب کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت و حاضری نصیب ہوتی ہے، اس کو بھی باقاعدہ طور پہ اپنی طرف سے کہتے میری طرف سے سلام عرض کرنا۔ باقاعدہ میں تو پڑھ رہا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جو ڈاکیا پوسٹ مین جو ڈاک لے کر مدینہ منورہ جاتا، آپ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی جب بھی مدینہ منورہ تو پہنچے تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں میری طرف سے سلام ضرور عرض کرنا ہے۔ تو یہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا ایک ایمانی رشتہ ہے، اس کا ایک تقاضا ہے کہ ہم مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں اور مقام مصطفیٰ کے پیش نظر آپ کا ادب اور احترام بھی کریں۔ اس کے ادب اور احترام اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ہے، اور ایمان کا کمال جو ہے وہ بھی محبت کے کمال کے ساتھ ہے۔ جتنی محبت کے اندر کمال ہوگا اسی قدر جو ہے وہ اس کی برکتیں ملیں گی، اس کا فیض ملے گا، دنیا کے اندر بھی سرخروئی ہوگی اور قیامت کے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی نصیب ہوگی اور بندے کو اجر ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علیہ صلاۃ، کہ جو دنیا کی زندگی میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ درود و سلام پیش کرے گا، جتنا درود شریف مجھ پر زیادہ پیش کرے گا اتنا قیامت کے دن میرا زیادہ قریبی بھی ہوگا۔ جو حضور کا قرب لینا چاہتے ہیں قیامت کے دن، ظاہر ہے قیامت کے دن جنت میں سب سے اعلیٰ جو مرتبہ ہے، اعلیٰ مقام ہے، وہ تو آقا حضور کا ہوگا۔ تو آقا حضور کا قرب ان خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوگا جو دنیا کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت اور محبت کے ساتھ درود شریف پیش کرنے والے لوگ ہوں گے، انہیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ قرب نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے کہ جو آپ کی جتنی بھی عبادات ہیں، یعنی ان روزہ ہے، نماز ہے، یا باقی جتنی بھی عبادات ہیں، ان عبادات میں اگر آپ درود پاک کو شامل کرتے ہیں تو ان عبادات کی قبولیت کی ایک یقینی صورت پوری بن جاتی ہے۔ جس طرح پہلے میں نے حدیث پاک کا حوالہ بھی دیا کہ جس دعا کے آغاز اور اختتام پر درود و سلام پیش کیا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی ہے، اور پھر رزق میں خیر و برکت کے رزق حوالے کے اندر سے، بھی خیر اور برکت ہوتی ہے، بلکہ اولاد میں، گھر میں، مال میں، اور بندے کو ہر طرح کی خوشحالی نصیب ہوتی ہے، اس کو اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو ہر طرح کی آفات و بلیات سے، چوری سے، ڈکیتی سے، مختلف قسم کے دنیاوی نقصانات سے اس شخص کو ایک لحاظ سے ایک تحفظ فراہم ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہی تو ہمارا کل ایمان ہے، ہمارے ایمان کی اصل وہ ہے۔ اگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت نہیں ہے، یا ان سے محبت نہیں ہے، یا ان پر ہم درود و سلام نہیں بھیجتے، تو ہمارا اسلام جو ہے وہ تو کسی قابل نہیں ہے، کسی قبولیت کا نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر اس حدیث پاک کو مختلف مقام پہ ذکر کیا گیا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ انسانیت سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں بنا لیتا، تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ناظرین محترم، درود پاک ایک ایسا اکسیر اور مجرب نسخہ ہے کہ جو آپ کی جتنی گناہان ہیں ان کو ختم کرتا ہے، سیئات کو ختم کرتا ہے، اور یہ صرف ایک محبت کا تقاضا تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، لیکن آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو حکماً یہ کہا ہے
کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں اور میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کے اب اور تاکید کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کام جو خود اللہ رب العزت کی ذات کر رہی ہے اور ہمیں کرنے کے لیے کہہ رہی ہے، تو ہم اس کام میں اللہ رب العزت کے شریک ہیں۔ تو یہ واحد کام ہے کہ جس میں لا شاید شریک اب بھی شریک اب ہوتا جو ہے وہ اپنے لا شریک کے کسی کام میں شامل ہو سکتا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے اور بڑی ایمان افروز گفتگو درود پاک کی برکات کے حوالے سے رہی۔ پروگرام باران رحمت سے شکیل جاذب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔